ہے کہ امام معصوم ہو. ہمارا عقیدہ ہے نا گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو حضرت آدم کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے گناہ کیا، العیاذ باللہ، نبی گناہگار نہیں ہوتا، نبی گناہ نہیں کرتا. وہ ترک اولا تھا. ترک اولا کا مطلب یہ کہ جس کا چھوڑ دینا بہتر تھا اس کو کر دیا، جس کا چھوڑنا بہتر تھا. توجہ ہے جی. ترک اولا کا یہ مطلب حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. نبی معصوم ہوتا ہے. کیوں؟ امام معصوم ہوتا ہے. پہلی دلیل یہ ہے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے تم نبی کی پیروی کرو. تمہارے لیے نبی کا نمونہ، نبی کا سمپل، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. الیاذ باللہ، اگر نبی گناہ کرے، اگر جائز ہو جائے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، اگر ممکن ہو جائے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ میں اتباع کا حکم دے رہا ہے. توجہ ہے. جبکہ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ بندے گناہ نہ کریں. توجہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی جب تک معصوم نہ ہو اس وقت تک نبی کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے. نبی کی سیرت کو نمونہ عمل قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی درجہ عصمت میں فائز ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل، اگر اللہ کا ہادی معصوم نہ ہو اعتبار اٹھ جاتا ہے حتیٰ بھولنے کی حد تک. اگر یہ قرار دے نا گناہ کرنا تو اپنے مقام پہ، مجمع تھوڑا سا کس رہا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ میری گفتگو آج کے حد تک تھوڑی سی خشک ہوگی، لیکن اگلے مراحل کے لیے آسانی کے لیے بہرحال کہ میں نے کرنی ہے. اگر آپ پریشان ہو رہے ہو تو میں چھاٹ کر رہا ہوں. سوال ہے محمد و آل محمد. نبی کیوں معصوم ہوتا ہے؟ امام کیوں معصوم ہوتا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نبی بھول سکتا ہے، امام بھول سکتا ہے، اگر یہ کہہ دیں، میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچوں کے لیے، تاکہ انہیں اپنے عقائد پختہ ہو جائیں، محکم ہو جائیں. اگر میں یہ کہوں کہ نبی الیاذ باللہ بھول سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی جو نبی نے مجھے حکم دیا شاید اس میں نبی بھولے ہو. امکان ہے نا یا نہیں ہے؟ امکان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کے اس اطلاق کے مرحلے میں مجھے شک ہوگا کہ یہ جو نبی نے ابھی بیان کیا پتہ نہیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہیں نبی سے بھول چوک نہ ہوگی. ایسے ہی ایسے ہی. تو جب یہ مرحلہ آئے گا آپ کا پورے کا پورا دین مشکوک ہو کے رہ جائے گا. ایسے ہی ایسے ہی. تو اس لیے میرے محترم سامعین، ملت تشیع نے اپنے ہادی کو معصوم مان کر یہ ثابت کر دیا ہے. توجہ چاہوں گا اپنے امام کو، اپنے ہادی کو، اپنے نبی کو، جہاں یہ مانا کہ نبی آخری نبی ہے وہاں یہ عقیدہ بھی بنایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے. اس نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، امامت کا تعارف کروایا. شیعوں نے عقیدہ بنا لیا جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا، جیسے نبی معصوم ویسے امام معصوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو یقین ہے کہ جو ہمیں ہدایت کر رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے علم بھی لے کر آتا ہے، عصمت بھی لے کر آتا ہے. جو حکم بتاتا ہے وہ حکم خدا ہوتا ہے. لیکن اگر عصمت کے قائل نہ ہو تو پھر بچپنے میں بھی شک رہتا ہے. انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تب بھی شک کرنے لگ جاتا ہے، اور کسی مرحلے میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ تاریخ کا نظر رکھنے والے لوگوں کے لیے جملہ ہٹا کر کیا کر رہا ہو. پھر جب وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو یہ جملہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آج جتنا شک ہوا اتنا اس سے پہلے نہیں.
ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ جب نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے تو پھر اس کا ہر عمل وہ عصمت کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کا سو جائے تو تب معصوم، جاگ جائے تو تب معصوم۔ اور میرے محترم سامعین، اس مرحلے پہ اگر کوئی فائز ہے تو حسین کہہ رہے ہیں جیسے میرا نانا معصوم ویسے نواسہ معصوم۔ توجہ چاہوں گا۔ اب اگر اس حدیث کو آپ نے بہت سے پہلو سے سنا ہوگا، حسین منی وانا من الحسین، لیکن میرے محترم سامعین جو نتیجہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گویا رسول کہہ رہے ہیں اے میری امت یاد رکھنا، جیسے اللہ نے مجھے رسول بنا کر، معصوم بنا کر تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا تھا، یاد رکھنا اگر یہ سیرت اور یہ سنت تم نے لینی ہو تو یاد رکھنا اس سنت کی بقا میرے حسین سے ہو۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والے اب میرے محترم سامعین، اسیر و سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہ رہا ہوں۔ اب میرے محترم سامعین، سیرت رسول کیا تھا؟ کیوں نواسے نے کہا میں اس سیرت کو زندہ رکھنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ سیرت پامال ہو رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حلال محمد حرام میں بدل رہا تھا، حرام محمد حلال میں بدل رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواسہ رسول جب ولید کے دربار میں جاتے ہیں، ولید نے بیعت کا مطالبہ رکھا، اس وقت میرے حسین نے کہا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل فاسد شارب الخمر مولن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا۔ یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں، وہ خطبہ ہے میرے مولا کا جو ولید کے دربار میں میرے مولا نے پوری بابا کی شجاعت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر یزید کے اس حکمران کے سامنے ہی یزید کا سارا تعارف پیش کیا۔ میرے مولا نے فرمایا ولید بیعت کی بات کرتے ہو اور بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، دیکھتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو کون ہوں؟ کہا اپنا تعارف نہیں فقط کیا، کہا اننا ہمارا خاندان، وہ تعارف پیش کیا ان اہل بیت النبوہ، یزید میرا تعلق نبوتوں سے ہے، میں خاندان نبوت ہوں، میں معدن الرسالہ اور میں رسالت کی کان ہوں، میں مختلف الملائکہ، میرا گھر وہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے آتے جاتے ہیں، جو ملائکہ کے نزول کا مقام ہے وہ حسین کا گھر ہے، مختلف الملائکہ۔ اب میرے محترم سامعین ہر لفظ پہ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ اب میرے محترم سامعین اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوتوں کے وارث ہیں، ومعدن الرسالہ ہم رسالت کی کان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نبوتیں ہوں وہاں حسینیت ہے، یعنی حسین نبوتوں کا مرکز۔ اور نبوت کے مقابلے میں جیسے پیغمبر آخری نبی تھے، مقابلے میں جو لوگ تھے ان کا وارث تھا یزید، اور نبوتوں کا وارث تھا حسین۔ اسی لیے جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، وارثہ کا ایک مطلب ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ یہ جو حسین نے کہا نا ان اہل بیت النبوہ کہ ہم نبوتوں کے وارث ہیں، وہاں یہ جملہ کہا، اور جب آپ سلام پڑھتے ہیں حسین کے جملے کی تصدیق کرتے ہیں کہ مولا آپ نے فرمایا تھا ہم نبوتوں
کے وارث ہیں، پھر آپ نبیوں کے نام لیتے ہیں اور یہی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو حسین آپ پہ جو آدم کے بھی وارث ہیں، السلام علیکہ یا ابراہیم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پہ جو اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پہ اے نوح نجی اللہ کے وارث. یعنی جو اتنی وراثتوں کو لیے ہوئے میدان کربلا کی طرف بڑھے وہ حسین ابن علی. اور پھر میرے مولا نے دوسرا جملہ کہا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، میں رسالت کی کان ہوں. میرے محترم سامعین، میں نے کسی مقام پہ یہ کہا تھا معدن الرسالہ، معدن کہتے ہیں کان کو. کیوڑا میں یا کھیوڑا میں نمک کی کان ہے. نمک کی کان سے کیا نکلے گا جی؟ بولیے. جس شے کی کان ہوتی ہے نکلتی وہی جنس. میرے مولا فرماتے ہیں ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. رسالت کیا ہے؟ رسالت اس مرکز کا نام ہے جہاں پہ حکم خدا شریعت بن کر جس مقام پہ آتا ہے، جس منصب پہ آتا ہے اسے رسالت کہتے ہیں، اور جس فرد پہ آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. میں اپنے حسین کی بلاغت کو سلام نہ کروں کہ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول کا وارث ہوں. توجہ چاہوں گا. میرے مولا نے فرمایا ماتم الرسالہ، میں رسالت کی کان ہوں. ایک رسول کی بات نہیں بلکہ کل رسالت کی بات ہو رہی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میں رسالت کی کان ہوں، یعنی جو پیغام خدا ہے وہ آتا ہے رسالت کے منصب پہ. اور اگر دیکھنا چاہو نا کہ وہ رسالت کا منصب اس کی کان کیا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں اس رسالت کی کان کا نام حسین ابن علی. یعنی جو بھی حکم خدا ہے، جو بھی شریعت ہے، وہ اگر ملے گی تو حسین ہے. توجہ چاہو گا. وہ اگر ملے گی تو حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے شریعت ملے وہ حسین ہے. توجہ چاہوں گا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں جہاں سے شریعت ملے وہ حسین ہے. میرے محترم سامعین، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جہاں سے شریعت ملے اس کان کا نام ہے حسین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت سمٹ جائے، چھپ جائے، وہ حسین ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جہاں شریعت محدود ہو جائے، سمٹ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کان کا نام ہے حسین ابن علی. لوگ سوال کرتے ہیں باقی بھی شریعت کے پابند تھے، باقی بھی شریعت کے پابند تھے. بھائی وہ کون سی شریعت تھی؟ حسین تو کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی کان میں ہوں. جہاں اللہ کا حکم شریعت بن کے آیا اس رسالت کی کان کا نام حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین فقط یہاں تھا، اسلام فقط یہاں تھا، باقی جو کچھ بھی تھا وہ کفر تھا. میں نے بہت سارا جملہ کہہ دیا. اور میرے محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ جب کسی محقق سے کسی نے کہا، یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بڑے آرام سے یہ جملہ آپ سن، کہ جب اس محقق نے سوچا اور کہا، اور اس سے کسی نے پوچھا کہ جی جب سبھی نے، توجہ چاہو، جب سبھی نے بڑے بڑے نام لیے، جب سبھی نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں؟ پھر جملہ کہہ رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ جب سبھی نے، مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، شام والوں نے
بڑے نام بھی تھے. یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس محقق نے جواب دیا شیعہ نہیں تھا. اس نے کہا سوال یہی ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو انہوں نے کیوں کی؟ جو ہے انہوں نے کہا سوال یہی ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تو پھر باقیوں نے کیوں کی؟ سوال بنتا ہے نا اس لیے کہ جب حسین رسالت کی مادن کا نام ہے یعنی اللہ کے حکم کا نام حسین ہے تو پھر کون ہوتا ہے جو حسین سے ہٹ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مرکز دیکھنا ہوگا حسین کو. جدھر حسین ادھر دین، جدھر حسین ادھر رسول، جدھر حسین ادھر خدا. توجہ چاہوں گا اس محقق کا یہ سوال ٹھیک تھا اس لیے کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہاتھوں کو نہ دیکھو، کتنے ہاتھ یزید کے ساتھ ہیں یہ نہ دیکھو، بلکہ معیار بناؤ کہ اگر حسین کا ہاتھ یزید کی طرف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بے دین ہے. توجہ چاہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید مرکز اسلام سے دور ہے. یہی وجہ تھی یزید بے وقوف نہیں تھا. توجہ چاہوں گا یہی وجہ تھی کہ وہ حسین کو مجبور کر رہا تھا کہ ان سب کی بیعت بھی اگر ہو جائے. توجہ چاہوں گا اگر یہ پوری دنیا بھی بیعت کر لے پھر بھی یزید کے لیے کافی نہیں ہے. میرے محترم سامعین الیکشن ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی ہوتے ہیں. کتنے ووٹ جیتنے کے لیے چاہیے؟ ایک ووٹ بھی ہو نا بندہ جیت جاتا ہے اور نوٹیفکیشن بھی آ جاتا ہے کہ فلاں جیت گیا. توجہ چاہوں گا لیکن وجہ کیا تھی؟ یزید اتنے اقتدار والا اگر حسین بیعت نہ کرے وہ خلیفہ نہیں ہے. ووٹوں کے حساب سے تو ہے. توجہ چاہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حسین کا ہاتھ اتنا وزنی ہے اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اس سب حمایتیوں سے حسین کا ہاتھ اگر نہیں آتا تو ان کے ہاتھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. توجہ چاہوں گا اس لیے تو درپائے ہوا. اور میرے محترم سامعین میرے مولا فرماتے ہیں اہل بیت النبوہ و ماتم الرسالہ و مختلف الملائکہ. ہم وہ ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں جن کے جھولے فرشتے جلاتے ہیں، جن کی چکی فرشتے جلاتے ہیں. یہ وہ عظمت والا کرامہ ہے. ان کے لیے اگر اسی لیے میرے مولا نے فرمایا وہ اسیر و بصیرت جدی، میں اتنے فضائل کا مالک ہوں، دین کا وارث میں ہوں. جب دین کا وارث میں ہوں تو سیرت رسول عین دین ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیندار رہے اس کے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ میرے نانا کی سیرت ہے اور اس سیرت کا وارث میں حسین ابن علی. بس میرے محترم سامعین دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی. انشاءاللہ کل اسی کو رب دیتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. جتنی حاجات لے کر آئے ہیں اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے.